ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے بات چیت۔ سپہ سالار نے واضح کیا کہ افغانستان کے ساتھ اختلاف صرف فتنہ الخارج کی وہاں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے۔ نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو بلا تفریق کھڑا ہونا ہوگا۔ متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ عوام اور فوج کا خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں خلیج کے لیے جھوٹا بیانیہ بیرون ملک سے چلایا جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتہ ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں فتنہ الخارج کی عملداری نہیں، کے پی میں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا، صرف ٹارگیٹڈ کارروائی ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش مسلح افواج کے پرنسپل سٹاف آفیسر کا جی ایچ کیو کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بنگلہ دیش کے لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاع کے شعبے میں تعاون کے مختلف آپشن زیر غور آئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ کہا، امن و استحکام کی فروغ کے لیے مشترکہ دفاعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کو بیرونی اثرات کے خلاف اپنے اتحاد کو مستحکم رکھنا ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات۔ علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے دونوں تعاون جاری رکھنے کی عزم کا اعادہ۔ حکومت کی اہم کامیابی، 14 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی۔ کابینہ نے بھی منظوری دے دی۔ قومی خزانے کو 802 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ مجموعی معاہدوں کی تعداد صارفین کو 1.40 ارب روپے کا فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم نے ٹاسک فورس کے اقدامات کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ بجلی کی قیمت کم ہونے کے لیے پرامید، کہا دیگر کمپنیز کے ساتھ بھی کیپیسٹی چارجز سے متعلق بات چل رہی ہے، اچھے نتائج آئیں گے۔ وزیر اعظم کا سرکاری پاور جنریشن کمپنیز کو ڈالرز میں کیپیسٹی پیمنٹس ہونے پر اظہار حیرت، معاملہ حکومت کے لیے چیلنج قرار دیا۔ اجلاس میں خصوصی صنعتی زونز کو بجلی کی فراہمی کا نیا طریقہ کار منظور۔ وفاقی کابینہ نے ایویشن ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری دے دی۔ انضمام سے قومی خزانے کو 14 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ مواصلات، ریلوے اور ایویشن کو ملا کر ٹرانسپورٹ ڈویژن بنانے کی تجویز مسترد۔ کابینہ نے نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ میں ضم کر دیا۔ شرکاء نے قومی مائنورٹی کمیشن ایکٹ 2024 منظور کر کے پارلیمنٹ کو بھیج دیا۔ سینٹ میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے ایک دوسرے پر وار۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، ایک سال میں سیاسی استحکام آیا نہ معیشت میں بہتری۔ بتائیں ملک میں کتنی براہ راست سرمایہ کاری آئی، صرف غیر جمہوری فیصلوں کا ٹرینڈ سیٹ کیا گیا۔ توشہ خانہ اور سائفر کیس میں منہ کی کھائی، انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بننے والی یونیورسٹی کو متنازع بنا دیا۔ پنجاب حکومت نے اعجاز چودھری کو نہ لا کر ایوان بالا کا استحقاق مجروح ہوا۔ وفاقی وزیر حسن اقبال نے جواب دیا، شبلی صاحب، چین سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ چکی ہے، چوری اور ڈاکے چھپانے کے لیے اسلامی ٹچ نہیں چلے گا۔ مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں، 190 ملین پاؤنڈ کا ہے جو قومی خزانے کی بجائے دوست کے اکاؤنٹ میں گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، شہزاد اکبر نے برطانیہ میں نواز شریف کے بیٹے کے خلاف انکوائری کروائی، این سی اے نے نواز شریف کے بیٹے کو کلیئر کیا۔ یہ لوگ خود اس میں پھنس گئے۔ ان کا مطالبہ ہے قیدیوں کو ایگزیکٹو آرڈر پر رہا کیا جائے۔ دہشت گردی یا کرپشن پر قید افراد کو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ وزراء کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، سینٹ سے واک آؤٹ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی آگ لگانے نہیں، عوام کو حقوق دینے اور عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے باہر آئیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک اور جمہوریت کے لیے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے۔ عدالتی فیصلے کا مذاکرات کے ساتھ تعلق نہ ہے نہ ہونا چاہیے۔ مذاکرات کے لیے کارکنان کی رہائی اور کمیشن کا قیام 2 نکات ہیں، اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ علیمہ خان بولی، بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں سزا سنائی جائے، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی تمام کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات سے کچھ نکلے تو اپنے سائڈ شو بند کرے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا مشورہ. بولے یہ لوگ جو کچھ ایوان میں کر رہے ہیں وہ مذاکرات سے ان کی وابستگی اور نیت پر سوالیہ نشان ہے. ان کی باتوں سے لگتا ہے یہ ڈیل چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سرکاری حیثیت میں روابط کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. سینیٹر عرفان صدیق نے کہا تحریک انصاف کے تحریری مطالبات آنے کے بعد ہماری 7 جماعتیں اپنا ان پٹ دیں گی. وکلاء سے بھی مشاورت ہوگی. وقت لگے گا مگر اتنا نہیں جتنا انہوں نے لگایا. سینیٹر فیصل واڈا بولے 190 ملین کا جرم ہوا ہے. آپ نے چیزیں لی ہیں اور کسی کو فائدہ دیا. جرم تو جرم ہے جس کی سزا ہوتی ہے. مذہبی کارڈ کا استعمال افسوسناک ہے. کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ 9 مئی کو لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچ گئے؟ سپریم کورٹ کے جسٹس حسن اظہر رضوی کے سوالات. 7 رکنی آئینی بینچ کے روبرو ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس کی سماعت. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے. ایف بی علی کیس میں آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا؟ سازش کس نے کی ہوگی؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں کہا کہ سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. اگر میں کسی دفاعی ادارے سے بندوق چرا لوں تو اس کا بھی ٹرائل وہیں ہوگا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا پھر یہ بتائیں کہ بندوق چوری کی ایف آئی آر کہاں ہوگی؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا فوج کے قافلے پر حملہ کرنا بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ وسیع کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. کیس کی سماعت کل تک ملتوی. ڈی چوک احتجاج پر قائم 13 مقدمات میں بشرا بی بی کی 7 فروری تک عبوری ضمانت منظور. تھانہ رمنہ میں درج رینجرز حادثہ کیس میں بھی عبوری ضمانت مل گئی. ضمانتیں منظور ہونے کے بعد اے ٹی سی اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے بشرا بی بی سے مکالمہ کیا. تھوڑا وقت لگ گیا لیکن قانونی ضابطے پورے کیے گئے ہیں. بشرا بی بی بولی نہیں کوئی بات نہیں, ہمارا عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے. جج نے جواب دیا اگر جسٹس سسٹم ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی. بشرا بی بی نے کہا بانی پی جائے اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد قانون سے یقین ختم ہو گیا. ملک میں قانون ہے لیکن انصاف نہیں. بانی پیٹا جیل میں آئین کی بالادستی کے لیے قید ہے. جج طاہر عباس سپرا نے کہا ہم سب نے مل کر ملک کے ساتھ چلنا ہے. آپ تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہو جائیں. ادھر توشہ خانہ 2 کیس میں ایف آئی اے کے مزید ایک گواہ پر جرح مکمل. ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے نئی ٹیم تشکیل دے دی. £190 ملین کیس کا فیصلہ کیوں مؤخر ہوا؟ اہم وجوہات سامنے آ گئیں. جج ناصر جاوید رانا نے تحریری حکم نامے میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور ان کے وکلاء کا عدالت نہ پہنچنا فیصلہ مؤخر کرنے کی وجہ قرار دیا. لکھا کہ 8:30 سے 10:30 بجے تک انتظار کیا. ملزمان کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا. اب 17 جنوری فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا سڑکوں کی تعمیر کے لیے 4% رقم مختص کرنے پر احتجاج. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. خط میں موقف اختیار کیا. 6 مارچ 2024 کو خط لکھا حیدرآباد سکھرتا M6 موٹر وے تعمیر کیا جائے. یہ بات قابل تشویش ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے سندھ کے لیے 5% سے بھی کم رقم رکھی ہے. NHA نے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں سندھ کے ساتھ ناانصافی کی ہے. پنجاب کے 33 منصوبوں کے لیے 38.65%, سندھ کے 6 منصوبوں کے لیے 4.34% رقم مختص کی گئی ہے. گزارش ہے حیدرآباد سکھر تک M6 موٹر وے پر بلا تاخیر بجٹ رکھا جائے. اس منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات, تجارتی روابط, ثقافتی تبادلوں اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق. مریم نواز بولی پاکستان اور آذربائیجان میں تعلیم, صحت, زراعت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے. آذربائیجان کے سرمایہ کاروں کو امارات کا اسپیشل پیکج دیا جائے گا. پنجاب کابینہ میں سکھ میرج ایکٹ اور پنجاب فائنانس کاروبار کی منظوری. تمام وہیکلز کی رجسٹریشن اور موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 تک محدود رکھنے کی بھی منظوری دے دی. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ 2 سے 3 دن میں 28 الیکٹرک بسز لاہور پہنچ جائیں گی. کابینہ نے ڈیالسس فنڈ 7 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دیا ہے. سونے کی تان کی تصدیق ہو چکی ہے. 1 ماہ میں خوشخبری بھی دیں گے.
सिंध के सीनियर वजीर ने कराची में रवां साल डबल डेकर बसेज और इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाने का ऐलान कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा, येलो लाइन बीआरटी पर तेजी से काम जारी है। जाम सादिक पुल रवां साल दिसंबर में मुकम्मल होना है, मगर हमारी कोशिश है वो 6 से 7 माह कबल अप्रैल में मुकम्मल हो जाए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तबाही फैलाने वाली आग काबू में ना आ सकी। आग से तूफानी हवाओं की पेशगोई। 70 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से आग मजीद तेजी से फैलने का खदशा। आग के बाइस अब तक 40,000 एकड़ रकबा जल चुका। अब तक 24 अमवात की तस्दीक। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 90,000 शहरियों को इनखला की वार्निंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से जलने वाला रकबा पेरिस से बड़ा है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इसराइल 10 लाख फलस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी पर रजामंद हो गया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात। गजा जंगबंदी मुआहदा 3 मराहिल में तकसीम किया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल हर खातून फौजी के बदले 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। पहले मरहले में इसराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएगा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गजा और मिस्र की सरहद के साथ वाक़ है। दूसरे मरहले में तमाम शहरियों और बाकी फौजियों की रिहाई के लिए मजीद मुज़ाकरात होंगे। तीसरे मरहले में गजा में मुतबादिल हुकूमत और बहाली के मंसूबे पर मुज़ाकरात होंगे। उधर इसराइली बमबारी से एक दिन में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हो गए। अमरीकी नामुंतखब सदर के खिलाफ 2020 में इंतखाबी मुदाखलत की तहकीकात। महकमा इंसाफ ने 137 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप ने 2020 में इंतखाबी शिकस्त को उलटने के लिए ओहदेदारान पर दबाव डाला। गवाहान, अदालतों और महकमा इंसाफ के मुलाजिमीन के खिलाफ मुहिम शुरू की। इल्जामात साबित करने और सजा दिलाने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद थे। रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान का एक फॉर्मेट बनने जा रहा है। हमें यकीन है इसमें भारत की शमूलियत से ही दुरुस्त कदम उठाया जा सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लैवरोव की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं। खित्ते के तमाम ममालिक को एक दूसरे के ताउन की ज़रूरत है। स्पेन का गैर मुल्कियों की जायदाद खरीदने पर 100% टैक्स लगाने का मंसूबा। वजीर आज़म पेड्रो ने घरों की कमी से निपटने के लिए इक़दाम ज़रूरी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन से बाहर के रिहायशियों ने साल 23-24 में स्पेन में 27,000 जायदादें खरीदी। मार्शल लॉ लगाने वाले जनूबी कोरियन सदर को सजा न मिली, इनाम मिल गया। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद यूनसक को गिरफ्तार न किया जा सका। अलबत्ता उनकी तनख्वाह जरूर बढ़ गई है। 3% इजाफे के साथ उनकी तनख्वाह $1,79,000 हो गई।